ہم اور آپ اللہ کا جتنا بھی شکریہ ادا کریں اتنا ہی کم ہے، کیونکہ اللہ پاک نے ہم اور آپ کو کسی چیز میں کمی نہیں بنایا۔ کبھی ہم اور آپ وقت نکال کر کے ایسے لوگوں سے جا کے پوچھیں جن کی دونوں آنکھیں نہیں، وہ کس طرح سے زندگی گزار رہا ہے۔ کبھی ہم اور آپ کو چاہیے کہ ہاسپٹلوں کو چکر لگا کے دیکھیں کہ جو آدمی بیمار ہے وہ کس طرح سے زندگی گزار رہا ہے، اور رب سے دعا کر رہے ہیں کہ اللہ مجھے صحت دے دے، میں عبادتیں کروں گا، نمازیں پڑھوں گا۔ لیکن اللہ پاک نے ہمیں دو پیر بھی دے، لنگڑا بھی نہیں بنایا، اپاہج بھی نہیں بنایا، دونوں ہاتھ بھی دیا، للہ بھی نہیں بنایا، آنکھیں بھی دی، اندھا نہیں بنایا، دماغ بھی دیا، پاگل نہیں بنایا، انسان دیا، اچھا عقل والا بنایا۔ اللہ چاہتا تو کچھ اور بھی بنا سکتا تھا، ہے کہ نہیں ہے؟ لیکن اللہ پاک نے وہ تمام چیزوں سے چھانٹ کر کے الگ کر کے، اللہ پاک نے ہم لوگ بکری نہیں بنایا، بھینس نہیں بنایا، گائے نہیں بنایا، اور ہم لوگ خچر نہیں بنایا، اور طوطا اور پرندہ نہیں بنا، تمام چیزوں سے چھانٹ کر کے اللہ پاک نے ہم اور آپ کو انسان بنایا۔ ہم کبھی نہیں سوچتے ہیں کہ اللہ کا کتنا بڑا احسان ہوا ہمارے اوپر، اور اللہ پاک نے ہم لوگ انسان بنایا کہ کتنی بڑی عظیم ہستی ہیں ہم اور آپ۔ انسان کو اللہ نے اشرف المخلوقات کہا کیا ہے، تمام مخلوق میں تقریباً 1,00,000 یا بہت سارے ہیں، تمام سے چھانٹ کر کے اللہ پاک انسان بنایا، اور انسان کے ساتھ ساتھ اللہ پاک نے ہم لوگ کو کیا کہا؟ اشرف المخلوقات، بہترین مخلوق بنایا، ہے کہ نہیں؟ جب اللہ پاک نے ہم لوگ کو بہترین مخلوقات بنایا، ہم لوگ خوش نصیب ہیں نا بھائی؟ بولیے گا، تھوڑا سا بولیے گا، ہمیں مزہ آئے گا۔ نہیں بولیے گا ہم سوچیں گے سب کچھ سو رہا ہے، سمجھے نا؟ پھر سو جائے گا، ہمیں مزہ نہیں آئے گا، ہم تقریر ختم کر دیں گے، ٹھیک ہے؟ دیکھیں ہم لوگ اللہ پاک کے سامنے جتنا بھی شکریہ ادا کریں اتنا ہی کم ہے۔ تمام انعاماتوں میں سے ایک انعام اللہ پاک نے ہم لوگ کو یہ بھی دیا کہ رمضان جیسے عبادت مبارک مہینہ دیا۔ جس طرح سے میرے بھائی تمام کتابوں میں افضل و اعلیٰ و ارفع کتاب پڑھنے لکھا آیا، کتاب جو قرآن کریم ہے تمام کتابوں کا سردار ہے، بہترین ہے، وہ کتاب ہم لوگ کو دیا گیا ہے، اس کتاب کے ہمارا تلاوت کرنے والے ہیں، پڑھنے والے ہیں۔ اسی کے ساتھ ساتھ اللہ پاک نے جو ہم لوگوں جو پوری ہفتے کے جو 7 دنوں ہوتا ہے، 7 دنوں میں سے اللہ پاک نے ہم لوگوں کو یہ جمعہ کا دن دیا۔ اسی طرح سے تمام انبیاء اور پیغمبروں میں سے جو سردار ہے، جو امپورٹنٹ ہے، جو اہمیت ہے، جو نبیوں کا سردار آخری نبی خاتم النبی محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی شکل میں ہمیں نبی دیا، وہ تمام نبیوں کو سردار ہے، تمام نبیوں سے بہتر ہے، ٹھیک ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہم لوگ امتی ہیں۔ اسی کے ساتھ ساتھ اللہ پاک نے ہم لوگوں کو انسان بنانے کے ساتھ ساتھ اللہ پاک نے ہم لوگوں کو رمضان جیسا مبارک مہینہ دیا۔ محرم سے شروع ہوتا ہے اور ذی الحجہ، ذی القعدہ، ذی الحجہ میں لاسٹ سال ہوتا ہے اردو تاریخ چاند کے حساب سے، لیکن اللہ پاک نے 11 مہینوں سے چھانٹ کر کے اللہ پاک نے رمضان جیسے مبارک مہینہ دیا نا۔ کیوں دیا؟ اس کا مین ریزن یہ ہے کہ دیکھ بھائی ہم لوگ انسان ہیں، کیا ہے؟ انسان ہے، صبح سے لے کر شام تک ہم لوگوں سے کچھ غلطیاں اور گناہ جان بوجھ کے بھی ہوتی ہے، اور کچھ غلطیاں اور گناہ انسان سے انجانے میں بھی ہو جاتی ہے، دن کے اجالے میں بھی ہوتی ہے، رات کے اندھیرے میں گناہ ہو جاتی ہے۔ لیکن کچھ گناہ ایسی ہوتی ہے کہ انسان اگر کوشش کرتا ہے، رب سے دعائیں کرتا ہے، توبہ استغفار کرتا ہے، اس توبہ استغفار کرنے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ اس کے گناہوں کو معاف کر دیتے ہیں، اس کے نام اعمال سے گناہوں کو جھاڑ دیتے ہیں۔ لیکن میرے بھائی ایسا ہے کہ ہم لوگ گناہ کی معافی کرانے کو تیار نہیں ہوتے ہیں، اور اپنے گناہوں کی معافی تلافی کرنے کے لیے ہم لوگ بہت کوسوں دور رہتے ہیں۔ ہم لوگ نہیں چاہتے ہیں کہ ہمارے گناہ معاف ہو۔ اللہ چاہتا ہے اپنے بندوں کے لیے، ہم مسلمانوں کے لیے، ہمارے ایمان والوں کے لیے اللہ چاہتا ہے کہ ان بندوں سے کوئی گناہ ہو گیا، پورے 11 مہینہ انسان سے گناہ ہوتی گئی، جھوٹ بولتا گیا، شراب پیتا گیا، وغیرہ وغیرہ تمام گناہ کرتا گیا، لیکن اللہ تعالیٰ کتنا مہربان ہے، رؤوف الرحیم ہے، کریم ہے، ستار ہے، علام الغیوب ہے۔ اللہ پاک اپنے بندوں سے مہربان ہے، رحم کرنے والا ہے، ارحم الراحمین ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ہم لوگوں کو سیدھے راستے پہ لانے کے لیے، اپنے گناہوں کے، اپنے نام اعمال کو صاف کرنے کے لیے، اپنے دل کو گناہوں سے پاک کرنے کے لیے اللہ پاک نے رمضان جیسا مبارک مہینہ دیا، تاکہ پورے 11 مہینے ہم سے جو گناہ ہو گیا ہے اس 11 مہینہ کی تلافی اس مہینے میں کم سے کم ہو جائے۔ انسان سے غلطی ہوتی ہے، گناہیں ہوتی ہے، کوئی بھی انسان یہ نہیں کہہ سکتا ہے کہ میں دودھ کا دھلا ہوا ہوں، کوئی یہ نہیں کہہ سکتا ہے، چاہے ڈاکٹر ہو یا انجینئر ہو یا حافظ صاحب ہو یا مولوی صاحب ہو یا قاضی صاحب ہو، کوئی صاحب ہو، کوئی یہ کہہ دے کہ مجھ سے گناہ نہیں ہوتا ہے تو سمجھ لو وہ جھوٹ بولتا ہے،
ٹھیک ہے نا, گناہ ہونا ہے, کیونکہ اللہ پاک نے انسان کے فطرت کے اندر غلطی کو داخل کر دیا ہے. انسان گناہ اور غلطی سے بنا وہ پتلا ہے, انسان سے گناہ ہونا ہے, غلطی ہونا ہے. جو گناہ کرے اور گناہ کرتے رہے کرتے رہے کرتے رہے, اپنے گناہوں سے ڈرتے رہے اور گناہ کرتے کرتے اس کی موت آ جائے, سمجھ لو کہ وہ کیا ہے, وہ شیطان ہے. کیا ہے, وہ شیطان ہے. انسان ہے گناہ ہونا ہے, گناہ کر کے گناہ کرنا ہے, گناہ کرتے 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 اپنے گناہ کا احساس کر لینا ہے, پھر رب کے دربار میں دعا ہاتھ اٹھانا ہے اور دعا کرنا ہے, اللہ مجھ سے گناہ ہو گیا, اللہ میرے گناہوں کو معاف کر دے, اللہ میں توبہ مانگتا ہوں, اللہ توبہ کر لے, اللہ توبہ کرتا ہوں, میری توبہ کو قبول کر لے. اس طرح سے اپنے گناہ کرنے کے بعد انسان جب توبہ کے لیے ہاتھ اٹھاتا ہے, اللہ تعالیٰ اس کے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے, اللہ تعالیٰ اس کے نیک لوگوں میں اس کے فہرست میں داخل کر دیتا ہے. اور ایک قسم ہے جو گناہ کرتا ہی نہیں, توبہ کی نوبت آتی ہی نہیں. وہ کون ہے؟ نہ فرشتہ ہے وہ, نہ شیطان ہے, نہ انسان, وہ ہے فرشتہ. جانتا ہے نا فرشتہ ہر انسان کے ساتھ ہے, کرامن کاتبین یعلمون ما تفعلون ان الابرار لفی نعیم و ان الفجار لفی جحیم. مولوی صاحب سے پوچھیے گا اس کا مطلب کیا ہوتا ہے. ہر انسان کے ساتھ کرامن کاتبین فرشتہ ہے, آپ مانو کہ نہ مانو ہے, ٹھیک ہے نا, ہر انسان کے ساتھ ہے. آپ گناہ کرتے ہو اس کو بھی لکھتا ہے, آپ نیکی کرتے ہو اس کو بھی لکھتا ہے, آپ جھوٹ بولتے ہو اس کو بھی لکھتا ہے, چوری کرتے ہو اس کو بھی لکھتا ہے, نماز چھوڑتے ہو اس کو بھی لکھتا ہے, جھوٹ بولتے ہو, مکاری کرتے ہو, غداری کرتے ہو, جو بھی کرتے ہو, اب اچھے سمجھ کے کرتے ہو, برے سمجھ کے کرتے ہو, کچھ بھی کرتے ہو, میرے بھائی قرآن کی روشنی میں کہہ رہے ہیں, اس بچوں کو کون سا پانی لانے کے, کون سا پانی لے کے آ گیا, میرے پیٹ میں کچھ پرابلم ہے, پیٹ میں درد ہوتا ہے. تو میرے بھائی انسان ہے گناہ کرتا ہے, گناہ کرتے کرتے جب جری ہو جاتا ہے نا, اس کے دل کالا ہو جاتا ہے, اس کے سامنے نیک بات رکھی جائے تو وہ کہے کہ مولوی صاحب تقریر ختم کرو, چلو نماز شروع کرو, اس کے سامنے اچھی بات اس کو اچھی نہیں لگتی ہے. میرے بھائی سنو میری بات کو, ہم مسلمان ہیں, خوش نصیب ہو یار میرے مسلمان ہو, اللہ نے رمضان دی ہے, استقبال کے رمضان کے ٹاپک پہ باتیں ہو رہی ہے. سنو میرے بھائی, آج علماء کرام آپ کے سامنے دین کی بات کہہ رہا ہے, سن لو, مان لو, یقین کر لو. جب آنکھیں بند ہو جائے گی پھر ڈھونڈو کو فلاں شخص کہنے والا تھا, ہم مان نہیں رہے تھے, ان کے بات کو اگنور کیا کرتے تھے. بہرکیف آج رمضان المبارک کے بس کچھ ہی دن اور رہ گئے ہیں, شاید کہ شعبان کا یہ آخری جمعہ ہے, ایسا ہی نا سب, یہ آج شاید 28 شعبان المعظم, 29 30 ایک رمضان سے روزہ شروع ہو جائے گا. ایک ہفتہ بھی نہیں رہ گیا میرے بھائی, میرے پیارے, میرے چچا, میرے باپ, ایک ہفتہ بھی نہیں ہے. رمضان المبارک کے آنے سے پہلے شعبان المعظم کے یہ آخری جمعہ ہے, اور رمضان المبارک کے پہلی جمعہ انشاءاللہ اگلے جمعہ کو ہم اور آپ پڑھیں گے. تو میرے بھائیوں, بزرگوں, دوستو, ہم اور آپ میں سے کوئی نہیں جانتا ہے کہ آج شعبان کے آخری جمعہ ہے اور رمضان المبارک کے آخری جمعہ, پہلے جمعہ کو ہم قدم رکھیں گے اگلے جمعہ, لیکن نہیں جانتے, ہمیں اس بات کے احساس نہیں کہ ہم آج جمعہ میں جامع مسجد بلوا کے اندر بیٹھے ہیں. پتہ نہیں آئندہ سال اس جمعہ کو ہم لوگ یہاں رہیں گے کہ منومن مٹی کے نیچے رہیں گے. کوئی نہیں کہہ سکتا, چاہے وہ ماسٹر صاحب ہو, ڈاکٹر صاحب ہو, حافظ صاحب ہو, قاضی صاحب ہو, کوئی بھی کسب ہو, کوئی نہیں کہہ سکتا. 5 چیزوں کا علم کہ اللہ پاک نے کسی کو نہیں دیا, منع کر دے, سنت بعد میں پڑھیں گے, ٹھیک ہے, بول دیجئے, کچھ رکھے یہاں پڑھیں گے. تو 5 چیزوں کا علم کسی انسان کو نہیں ہے. ان اللہ عنده علم الساعة وينزل الغيث ويعلم ما في الارحام وما تدري نفس ماذا تكسب غدا وما تدري نفس بأي ارض تموت. 5 چیزیں مولوی صاحب سے پوچھ لیے گا 5 چیز کیا ہے, ان میں سے ایک چیز لاسٹ پوائنٹ جو موت ہے. موت کا علم کسی کو نہیں ہے. آج ہے, کل پتہ نہیں کیا ہوگا, ایکسیڈنٹ ہو جائے گا, مر جائیں گے, چلے جائیں گے, نوکری کرتے کرتے ہم اور اب ختم ہو جائیں گے. اس لیے میرے بھائی رمضان المبارک بابرکت مہینہ ہے, ہمیں چاہیے کہ اس مہینے کے استقبال کے لیے, اس مہینے کی تیاری کے لیے ہم اور آپ کمر باندھ لیجئے. وقت بہت کم ہے, جو ہوا سو ہوا. اب اللہ کے سامنے توبہ استغفار کر لیجئے. امام صاحب کسی کو کھڑا کر دیجئے, اندر آ کے سنت نہ پڑھے تو اچھا ہوگا. مؤذن صاحب آپ کا ذمہ داری بول دیجئے سنت نہ پڑھے, آپ کھڑے ہو جائیے. خدا کہ کسی کو بچے کو لگا دیجیے سنت نہ پڑھیے, مجھے بھی ڈسٹرب, جو نماز پڑھیں گے اس کو بھی ڈسٹرب ہے کہ نہیں ہے, ٹائم دے دیا جاتا ہے. اس لیے جو نماز پڑھیں گے ان کی بات, اس کے دماغ یہاں پہ رہے گا, اور میں بیان کروں گا میرے دماغ ادھر رہے گا کہ میرے وجہ سے کہیں ان کو ڈسٹرب نہ ہو جائے. اس لیے کسی کو بول دیجیے سنت بعد میں پڑھ لیں گے یا باہر پڑھ لیں گے, ٹھیک ہے, برا مت مانیے گا.
اس لیے بھائی رمضان آنے والا ہے، اور رمضان کے مہینے میں اللہ تبارک و تعالی ہم لوگوں کو ایک تو شروع رمضان سے لے کر عید تک اللہ پاک ہم لوگ کو انوار و برکات، رحمت، اللہ برکت، ثواب، نیکی، ذخیرہ بہت کچھ دیتا ہے۔ لوٹنے والے لوٹتے ہیں، انعام کرنے والا کرتے ہیں، اور غفلت میں گزارنے والا غفلت میں گزار بھی دیتے ہیں، اس کو احساس بھی نہیں ہوتا۔ اور اس کے بعد اس کو احساس اگر ہو، دل میں اگر جگہ ہو، تو اس کو احساس اس دن جس دن عید کی نماز ادا کرنے کے لیے عیدگاہ پہنچتے ہیں تو وہاں جا کے اگر اس کو دل اگر مسلمان ہوگا تو کہیں نہ کہیں اس کے دل کے اندر احساس ہوگا کہ اگر میں مسلمان ہوں، اگر میں روزہ رکھتا، اگر میں رمضان کی قدر کرتا، تو اس بندے کو عید کے دن اس کو خوشی ہوتی ہے نا۔ جو لوگ روزہ رکھتا ہے، ایک رمضان سے لے کر 30 رمضان تک روزہ رکھتا ہے، پوری مہینہ روزہ رکھتا ہے، اچھے سے عبادت کرتا ہے، کام کو شارٹ کر دیتا ہے، اور بہترین سے رمضان کے مہینے کو گزارتا ہے، قسم بخدا کہہ رہا ہوں، اس بندے سے جا کے پوچھنا کہ کیا خوشی کا منظر آتا ہے، کیا مزہ آتا ہے۔ اس بندے کو جا کے دیکھو، عیدگاہ میں وہ چست چالاک گھوم رہا ہے، گلے مل رہا ہے، السلام علیکم کر رہا ہے، وعلیکم، کیونکہ اس نے حق ادا کیا، اس نے روزہ رکھا، اس نے تلاوتیں کی، تراویح کی نماز ادا کی، جھوٹ سے بچا، روزہ کی قدر کی۔ لیکن دوسری طرف برا مت مانیے گا بھائی، کچھ لوگ ایسے ہیں ہمارے مسلمان دھرم سے ہیں، اپنے مسلمان کو فالو کرنے والے ہیں، اب لوگ اپنے آپ کو نبی کو امتی کرنے والے ہیں، لیکن میرے بھائی معاف کیجیے گا، وہ مسلمان ہیں، صحت مند ہے، تندرست ہے، نوجوان ہے، جوان ہے، پورا بوڑھا بھی نہیں ہوا ہے، بیمار بھی نہیں ہے، لیکن روزہ نہیں رکھتا ہے نا۔ کتنے لوگ ہیں، اگر کسی کا باپ ہے تو بیٹا ہے، بیٹا ہے تو ماں نہیں، ماں نہیں تو بیٹا نہیں، اپنے اپنے گھر میں آپ لوگ ڈیٹیل سے نکال سکتے ہیں۔ اگر ان کے اوپر بیمار ہے، اگر ان کو ایسے ماہر، الحمدللہ ہم لوگ کشن گنج کے اندر رہنے والے ہیں، اور کشن گنج کے اندر ایسے ایسے بڑے بڑے ڈاکٹر ہیں جس کے ذریعے سے آپ ان سے پوچھ سکتے ہیں کہ ڈاکٹر صاحب میں کیا اس کنڈیشن پہ ہوں کہ میں روزہ نہ رکھ کے فدیہ ادا کروں، ہو سکتا ہے کہ نہیں ہو سکتا، آپ ان سے بھی رجوع کر سکتے ہیں۔ الحمدللہ کچھ ایسے ایسے ڈاکٹر بھی ہے، یا ایسے ایسے بڑے بڑے علماء کرام آپ کے ساتھ موجود ہے، یا نہیں تو آپ کا مسجد کے امام صاحب، مولانا صاحب موجود ہیں، آپ بڑے علماء سے پوچھ سکتے ہیں کیا امام صاحب مجھے بخار آتا ہے، بخار کی حالت میں ہم چاہتے ہیں کہ روزہ نہ رکھیں، اور روزہ کے 10 روزہ کے بعد ہم فدیہ نکال دیں، پیسہ بانٹ دیں غریبوں میں، کیا وہ اس میں کور ہوگا یا نہیں ہوگا؟ اس ٹاپک پہ ایسا تو نہیں کہ آپ تھوڑے بہت بیمار ہیں، آپ سردی ہے، نزلہ ہے، زکام ہے، آپ روزہ رکھتے نہیں ہیں، آپ کے ابو کو زیادہ بیمار نہیں ہے، امی زیادہ بیمار نہیں، زیادہ بھائی بیمار نہیں ہے، گھر کے کوئی سدسیہ زیادہ بیمار نہیں ہے، اس کے باوجود بھی ہم روزہ رکھتے نہیں ہیں، اور اس پیسہ کا صدقہ نکالتے ہیں، خیرات کرتے ہیں، ہم تو یہ بانٹا ہے، ہم تو وہ بانٹے، ہم تو وہ بانٹے۔ ارے بھائی بات معلوم کیا، تو یہ جو غریب کو ساڑی پہنایا، لنگی پہنایا، کپڑا پہنایا، یہ پورا کا پیسہ کس کا تھا؟ فدیہ کا تھا۔ جناب والا نے روزہ نہیں رکھا تھا، اس کا پیسہ غریبوں کو بانٹ دیا، اور لوگوں سے بالکل ڈنکے کے چوٹ میں کیا کہہ رہا ہے کہ برا مت مانیے گا، ہم نے 1 لاکھ بانٹ دیا، 50,000 بانٹ دیا، یہ کہہ دیا، ٹھیک اچھی بات ہے، بانٹیے، رمضان کا مہینہ بانٹیے، اللہ نے جو آپ کو سخاوت، رمضان تو سخاوت کا مہینہ، بانٹیے، اللہ دے گا اور دے گا اور دے گا۔ لیکن جو رمضان کی کیپیسٹی ہے، روزہ نہ رکھنے کا جو کنٹیکشن بتایا علماء کرام نے، اس سے رجوع کریں، تب جا کے آپ روزہ مت رکھیے، ٹھیک ہے نا۔ دیکھیے اسلام دھرم بہت شانتی دھرم ہے، بہت نارمل دھرم ہے، اور بہت آسانی دھرم ہے، لیکن کس کے لیے؟ جو کرنا چاہے اس کے لیے، جو نہ کرنا چاہے اس کے لیے کچھ نہیں ہے۔ اور میں آپ کو ایک بہت پوائنٹ کی بات بتا دوں میرے بھائی، ہم زیادہ دور کے نہیں ہیں، بلوا ہائی اسکول کے ہم آپ کے ایک اسکول ماسٹر صاحب ہیں، ہم ایک ٹیچر ہیں، ٹھیک ہے نا۔ میں آپ کو ایک بات بتاتا ہوں، جو لوگ اللہ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو مانتا ہے، فالو کرتا ہے، ان کی باتوں کو یقین کرتا ہوا زندگی گزارتا ہے، اس کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ اور پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے، اللہ نے ان کے لیے راستہ بھی ہموار کر دیتا ہے۔ کیوں؟ اگر آپ نمازیں پڑھیں گے، آپ روزے رکھیں گے، آپ اپنے آپ کو مسلمان کہلائیں گے، اور آپ 5 وقت نمازیں پڑھیں گے، روزہ رکھیں گے، قرآن کی تلاوت کریں گے، تو میں آپ کو گارنٹی کے ساتھ کہہ دیتا ہوں، اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کے کاروبار میں، آپ کے روزی روٹی میں، آپ کے مال جال میں، آپ کے اولاد میں، ہر چیز میں اللہ برکت دے گا، اور وقت کے اندر اللہ برکت دے گا، کاموں میں برکت دے گا، آسانی کے ساتھ تمام کام کو آپ کر لیں گے۔ لیکن آپ دوسری طرف آپ صرف اور صرف وہی کام کرتے ہیں جس کام کو
رب نے منع کیا ہے، اشارہ سمجھ جائیے گا۔ وہی کام کرتے ہیں جس کام کے نہ کرنے کے لیے میرے رب نے، میرے نبی نے منع کیا، صرف وہی کام کرتے ہیں، اور وہ کام کو چھوڑتے جاتے ہیں جس کام کو کرنے کے لیے رب نے منع کیا، میرے رسول نے منع کیا، اس کام کو چھوڑتے جاتے ہیں۔ قسم بخدا آپ دن صبح سے لے کر شام تک لاکھ کمائیے، لاکھ بزنس مین بنیے، لاکھ نوکری کیے، لاکھ پیسہ کمائیے، لاکھ پیسہ کمائیے، لاکھ ڈاکٹر بنیے، آپ پریشان رہیے گا، آپ کے گھر کے اندر سکون نہیں ہو سکتا، چین نہیں ہو سکتا۔ میں گارنٹی کے ساتھ کہتا ہوں، پھر کہتا ہوں آپ کے گھر میں سکون چین، الذین آمنوا وتطمئن قلوبهم بذکر اللہ، اور آپ بذکر اللہ تطمئن القلوب، اللہ کے عبادتوں میں، اللہ کے ذکروں میں، اللہ کے نمازوں میں، اللہ کے روزوں میں، اللہ کے قرآن کی تلاوت میں اللہ برکت دیتا ہے، اللہ قلبی سکون دیتا ہے۔ قلبی سکون انسان کو پیسہ اور روپیہ دھن دولت دے کے نہیں خرید سکتا۔ اسی طرح سے وقت کم ہے، رمضان کے مہینہ آتا ہے، اللہ پاک میں بتایا شروع سے آخر تک اللہ پاک کتنے دیتا ہے نا، پورے مہینے دے، اس پورے مہینے میں سے بھی اللہ پاک کو چند مخصوص رات بھی دیتا ہے، جس کو ہم اور آپ طاق رات بولتے ہیں۔ 21، 25، 23، 27، 29 5 رات ہوتا ہے نا، 5 رات کو دیتے ہیں کہ اللہ پاک بھی کہتے ہیں ارے میرے بندو، اگر ایک مہینہ دیتا ہوں، اگر غفلت کرتے ہو نا، اس رات میں مجھ سے مانگو۔ دیکھو اللہ کتنا رؤوف رحیم ہے نا بھائی، کتنا مہربان ہے، کتنا مہربان ہے۔ سوچو بھائی، برا نہ ماننا، قسم سے دل کی کان سے سننا، اللہ مہربان ہے۔ اللہ کہتا ہے پورے مہینہ اگر عبادت نہیں کر سکتے ہو نا، ارے کرو بھائی کرو، نہیں تو کم سے 5 رات دیتا ہوں، اس 5 راتوں میں اپنے گناہوں کو معافی کراؤ، پتہ نہیں آئندہ سال رمضان تک تم زندہ رہو گے یا بنو مٹی کے نیچے چلے جاؤ گے۔ اس لیے کہ تم روزے دار ہو، تمہارے لیے خوشخبری ہے، خوشخبری ہے، پھر خوشخبری ہے۔ کیوں؟ لخلوف فم الصائم اطیب عند اللہ من ریح المسک، او کما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم، جو بندہ روزہ رکھتا ہے، نماز پڑھتا ہے، روزہ رکھنے کی برکت کی وجہ سے اللہ پاک فرماتے ہیں اس بندے کے منہ کی بو، اللہ تعالیٰ خود فرماتے ہیں مجھ کو مشک اور عنبر سے بھی زیادہ خوشبو اور پسندیدہ ہے اس بندے روزہ دار کے منہ کی بدبو اور خوشبو۔ سوچیے میرے بھائی، اللہ فرماتے ہیں، اور آگے بتا دیں، ایک بات بتا دیں، کون بول رہا ہے؟ ڈسٹرب ہو رہا ہے میرے لال، باہر چلے جاؤ، جاؤ باہر جاؤ، بات نہ کرو میرے پیارے، باہر چلے جاؤ، اچھا لگے گا۔ اور دوسری بات، اللہ پاک ایک ہے حدیث قدس، ایک ہے حدیث شریف، ہاں، اور ایک ہے حدیث قدسی، بہت مبارک امپورٹنٹ حدیث ہے، پوچھ لیے گا صاحب سے۔ حدیث قدسی میں فرمایا ہے الصوم لی وانا اجزی بی وانا اجزی بی، ٹھیک ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ خود فرماتے ہیں میرے بندو روزہ میرے لیے، اس کا بدلہ میں خود دوں گا، ٹھیک ہے؟ روزے کے علاوہ جتنی بھی عبادتیں، نماز، صدقہ، خیرات، فلاں فلاں فلاں، جتنی بھی عبادتیں ہیں روزہ کو چھوڑ کر کیجیے، تمام عبادتوں کا بدلہ صلہ اللہ پاک فرشتوں کو ذریعے دے گا، ٹھیک ہے؟ جب روزے کی باری آئے گی اللہ پاک کہے گا رک جا، کیا رک جا، الصوم لی وانا اجزی بی، میں کہہ کے رکھا تھا دنیا میں کہ اس کا بدلہ میں خود دوں گا، اللہ پاک اپنے دست مبارک سے دیں گے، کیسے دیں گے اللہ ہی جانتا ہے۔ اس لیے میرے بھائی وقت کم ہے، نماز اگر ہم میں سے اگر روزے کی ارادہ نہیں کیے ہیں، اگر اس سے پچھلے زندگی کے اندر روزہ چھوڑ دیے ہیں، اب نہ چھوڑیے، اللہ صحت دیا ہے، بیماری دیا ہے، ٹھیک ہے نا؟ اگر کوئی بیمار آدمی روزہ بھی رکھتا ہے نا تو اللہ پاک خوش ہو کر کے اس کی بیماری کو بھی ٹھیک کر دیتا ہے، ٹھیک ہے نا؟ اور اگر جو میری بات کو نہیں مانیے گا، حدیث اور قرآن کو بات نہیں مانیے گا، ایک بات اور بول کے جاتی ہے آپ لوگوں کو، آپ کم از کم رمضان کے مہینے میں رمضان روزہ رکھنے والوں کی ادب احترام کیجیے، ٹھیک ہے نا؟ رمضان کے مہینے میں جو مسلمان کو اس کا احترام کیجیے بھائی، بالخصوص جو ہوٹل والے ہیں یا پان کے دکان والے ہیں یا چائے والے ہیں، معاف کیجیے گا یہ ہاٹ کی مسجد ہے، آپ لوگ سے بھی کہوں گا اور پوری مسلمان سے بھی یہ کہوں گا، آپ لوگ رمضان کے مہینے کا احترام کیجئے، قدر کیجئے، اگر روزہ رکھیے، پھر کہو تو رکھیے، اگر نہیں رکھیں گے نا کھلے عام پان مت کھائیے، ٹھیک ہے؟ کھلے عام بیٹھ کے چنا موڑی مت کھائیے، چائے مت پیجئے، ٹھیک ہے نا؟ ثواب ملے گا۔ میں آپ کو ایک مجوسی کا واقعہ بتا کے ختم کرتا ہوں۔ ایک مجوسی تھا، ہمارے دھرم میں نہیں تھا، مسلمان نہیں تھا، وہ جس بستی کا اندر وہ رہا کرتا تھا مجوسی، پورے بستی کا اندر ہمارے بیلوا کے سب مسلمان تھے، ہے نا؟ سب مسلمان تھے۔ وہ مجوسی وہ ہمارے دھرم میں نہیں تھا بھائی، اس بستی کے اندر وہ اکیلا گھر تھا، اس کے 2-3 بیٹے تھے، رمضان کا مہینہ تھا، اس کے وہ مجوسی اتنا ادب و احترام کرتا تھا، اتنا احترام کرتا تھا، اتنا احترام کرتا تھا، اپنے بیٹے کو اوپر سختی کر رکھا تھا، بیٹا کچھ کھاؤ گے تو گھر کے اندر بند ہو کے کھانا، گھر سے باہر
نہ کھانا، کیونکہ مسلمانوں کے دھرم کا ایک رمضان چلتا ہے، مت کھانا بیٹا۔ چھوٹا بچہ تھا، ایک دن کیا ہوا، مارکیٹ میں جا کے کچھ کھا لیا، کیسے کیسے باپ کو یہ بات پتہ چل گئی مجوسی صاحب کو۔ وہ بیٹا آیا، آنے کے بعد اس کے باپ کو گناہ آ گیا، بچے کو کئی تماچے کھینچ دیا۔ کھینچنے کے بعد کچھ دنوں کے بعد مطلب عمر دراز ہو گئے تھے، کیا ہوا تھا کہ کیا کہتے ہیں، کچھ دنوں کے بعد اس مجوسی شخص کا انتقال ہو گیا۔ ایک مسلمان شخص جو اسی بستی کا رہنے والا بزرگ تھا، اللہ والے تھا، اللہ پاک کبھی کبھی اپنے کرامات دکھا دیتے ہیں بزرگوں کو۔ نے دیکھا کہ اس مجوسی شخص جن کا انتقال ہو گیا تھا، دیکھا کہ وہ جنت کے اندر ٹہل رہے ہیں، جنت کے اندر بہت عالیشان مقام کے اندر بیٹھے ہیں۔ اس مسلمان نے پوچھا مجوسی شخص سے کہ آپ مجوسی ہیں، ہمارے مسلمان نہیں تھے، پھر بھی آپ جنت کے اندر ہیں؟ اس مجوسی شخص نے کہا کہ جس وقت مجھے مرنے وقت قریب آیا، اس وقت اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم کو ایمان کی دولت سے مالا مال کر دیا۔ پھر اللہ پاک نے ہم کو احساس دلایا کہ ایمان کی دولت کو اس نے مالا مال کیا کیونکہ تم رمضان کے مہینے کی قدر کرتے تھے، تم مسلمان تھے، مسلمانوں کی قدر کرتے تھے، اس کی وجہ سے اللہ پاک نے ہم کو مرتے وقت ایمان کی دولت سے مالا مال کر دیا، اور آخر آ کے ہم جنت کے اندر ہم آ گئے۔ یہ ایک مجوسی کی اتنی بڑی وارنٹی ہو سکتی ہے، خوشخبری ہو سکتی ہے۔ ہم تو مسلمان ہیں بھائی، ہم کس کیٹیگری میں جا سکتے ہیں ہم خود ہی معلوم ہے، بچہ کو معلوم ہے کتنے خوبصورت دھرم کے اندر موجود ہے۔ مؤذن سے نگاہ گھڑی کے اوپر ہے، مطلب ختم کیجئے۔ میں اپنے بات کو ختم کرتا ہوں۔ رمضان کا مہینہ سخاوت کا مہینہ، پیسہ بانٹنے کا مہینہ، غریبوں کو تعاون کیجئے، مدرسہ والوں کو تعاون کیجئے۔ جو اپنے آپ دیکھیے، آپ کے اندر وہ کیپیسٹی اگر نہیں ہے کہ 1000 روپے بانٹ سکتے ہیں، مت بانٹیے، ٹھیک ہے؟ آپ سب سے پہلے بات ہے کہ اس مہینے میں زکوٰۃ نکالیے۔ کتنے میرے ایسے بھائی ہیں جو پیسہ والا ہے لیکن زکوٰۃ نہیں نکالتے ہیں، کچھ ہیں جو زکوٰۃ نکالتے بھی ہیں تو جوڑ کے نہیں نکالتے ہیں، ٹھیک ہے نا؟ اگر ایسے بانٹ دیجیے گا پیسہ، اگر 1 روپیہ پیسہ بھی آپ کے مال کو مل گیا تو 1 روپیہ پورے مال کو آپ کو گندا کر دے گا۔ زکوٰۃ کا مطلب ہے کہ مالوں کا تزکیہ، مالوں کی صفائی، زکوٰۃ کا مطلب ہے۔ تو آپ لوگ پورے مہینہ پورے سال نکال سکتے ہیں، رمضان میں لوگ اس لیے نکالتے ہیں کہ 1 ٹکا کا کتنا ہو جاتا ہے، کتنا بتا ہے، 70 ٹکا۔ رمضان کے مہینے میں ایک نیکی کرو 70 ثواب ملے گا، مطلب اس سے ادھک بھی مل سکتا ہے۔ تو رمضان کے مہینے میں سخاوت کیجیے، پیسہ بانٹیے، توبہ استغفار کیجیے، موت کو یاد کیجیے، اور عید کے دن انعام پائیے، اللہ پاک دے گا، فرشتے آپ کے انتظار میں رہیں گے۔ امید ہے کہ میری بات آپ لوگوں کو سمجھ میں آ گئی ہوگی۔ اور ایک اعلان یہ ہے کہ میں آپ کے بلوا ہائی اسکول کے اندر ایک چھوٹا سا ٹیچر کی حیثیت سے ہوں، ٹھیک ہے؟ میں آپ لوگ ایک اعلان کر کے جا رہا ہوں، میں حافظ قرآن بھی ہوں، ٹھیک ہے؟ لیکن ابھی تک ہم کو تراویح پڑھانے کی جگہ نہیں ملی ہے، ٹھیک ہے؟ آپ لوگوں میں سے کوئی اپنے گھر میں تراویح پڑھاتے ہیں یا فیکٹری خرگنہ کہیں بھی پڑھواتے ہیں، بندہ حاضر ہے، مجھ کو کہیے گا، ہم سے کانٹیکٹ کیجیے گا۔ مجھے پڑھانا ہے، حافظ ایک سال اگر نہیں پڑھائے گا نا تو کلام پاک دھیرے دھیرے بات سمجھ جائیے، تو مجھے پڑھانا ہے۔ گورنمنٹ جو بعد میں ہے، پہلے میں حافظ صاحب مولوی صاحب ہوں، ٹھیک ہے نا؟ تو آپ لوگوں میں سے کوئی اگر آپ کے کانٹیکٹ میں کوئی اگر تراویح پڑھواتے ہیں تو امام صاحب سے کانٹیکٹ کیجیے، مجھے میری جگہ لگوا دیے گا، ثواب بھی ملے گا۔ اللہ پاک ہم تمام کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جو حضرت سنت نہیں پڑھے سنت پڑھ لیجیے۔